یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی ابتدا کر رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمت کے حکم کا، تو آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سو تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ الانفال کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور اس کی 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے حوالے سے ہیں، اور اس موقع پر ان لوگوں کا انجام بد، ناکامی اور شکست جو کہ ان کے لیے بطور سزا کی تھی، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی، فتوحات سے متعلق مضامین ہیں جو مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے احسان اور انعام کے طور پر تھے، اور کفار کے لیے یہ عذاب اور انتقام تھا۔ اس پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال جمع ہے نفل کی، جس کے معنی فضل اور انعام کا ہوتا ہے۔ نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ کو بھی نفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمہ اور واجب نہیں ہوتے، بلکہ کرنے والا اپنی خوشی سے اسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام یعنی اس پر اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ اصطلاح قرآن و سنت میں انفال کا لفظ جو کہ جمع ہے اور اس کی واحد نفل آتا ہے، مال غنیمت کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، جو کہ کفار سے بوقت جہاد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 3 معنی استعمال کیے گئے ہیں، ایک انفال، ایک غنیمہ اور ایک فی۔ لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے، اور لفظ غنیمہ اس کی تفصیل اسی صورت کی 41ویں آیت میں آ رہی ہے، اور لفظ فی اس کے متعلق بیان سورہ حشر میں فرمایا گیا کہ وما افاء اللہ علی رسولی، اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مال غنیمت پہلے جن امتوں میں جہاد ہوتا تھا، ان سے جہاد کی صورت میں جو کفار سے مال غنیمت حاصل ہوتا، اس کے استعمال کی اجازت اہل ایمان کو نہیں تھی۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوتا تھا کہ جتنا مال غنیمت ہے اس سب کو جمع کر کے کسی اونچی پہاڑی یا ٹیلے پر رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ آتی جو اس کو جلا دیتی اور ختم ہو جاتا وہ، اور اسی کو جہاد کے مقبول ہونے کی علامت جانا جاتا تھا۔ اور اگر آگ آسمان سے نہ آتی اور وہ مال غنیمت ایسے ہی رہتا تو اس کو پھر کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، اس کے اندر برکات نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہ تھا، اور یہ فرمایا کہ یہ
میرے لیے ایک خاص انعام کے طور پر، میری امت کے لیے انعام کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے۔ اور آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ سے حضرات صحابہ اکرام یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، مال غنیمت کس کو ملے گا اور کس نسبت سے ملے گا، سوال یہ تھا۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال غنیمت حقیقت میں اللہ کا ہے، اور اللہ نے پھر اس مال غنیمت کا تصرف کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال غنیمت کو جس طرح چاہیں گے اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد اور دیگر وغیرہ سے یہ فرمایا گیا کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا جب تک کہ غنیمت کے مال کا قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم کریں اور تصرف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غازیوں کو انعام دینے کا بھی ایک صورت تھی، جس کی 4 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رائج تھیں۔ ایک یہ تھا کہ یہ اعلان فرما دیں کہ جو شخص کسی مخالف کو قتل کرے تو جو سامان مقتول سپاہی سے حاصل ہو وہ اسی کا ہے جس نے قتل کیا، یہ سامان مال غنیمت میں جمع نہ کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بڑے لشکر میں سے کوئی جماعت اگر الگ کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لیے بھیجی جائے اور یہ حکم دے دیا جائے کہ اس جانب سے جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اسی خاص جماعت کا ہوگا، اور وہاں گئی صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ عام مسلمانوں کی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کرنا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جو حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اس میں سے کسی خاص غازی کو اس کی ممتاز کارکردگی میں امیر جہاد اس کو دے سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ پورے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ الگ کر کے خدمت پیشہ لوگوں کو بطور انعام دیا جائے جو مجاہدین کے لیے گھوڑوں وغیرہ کی نگہداشت اور ان کی کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ بہرحال آیت کے مضمون کے خلاصے کے طور پر یہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ سے لوگ اگر مال غنیمت کے تقسیم کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کا ہے، اور اس کے رسول یعنی خود اس کا حقدار یا مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو کچھ فیصلہ فرمائیں گے وہی نافذ ہوگا۔ آیت کے آخری جملے میں فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اس بارے میں جھگڑا کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ کرام کی طرف سے اس بات کا تقاضا تھا کہ وہ جنگ میں اگلے مورچوں پر تھے اور انہوں نے فلاں کو قتل کیا، اور ان کے قتل کے بدلے میں ان سے تلوار اور دوسری چیزیں انہیں حاصل ہوئی ہیں، تو وہ چیزیں ان کی ملکیت ہونی چاہیے اور وہ انہیں ملنی چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ واضح کر دیا کہ یہ ہمارا مال نہیں بلکہ یہ سب مال غنیمت میں شامل ہوگا، اور مال غنیمت کی تقسیم سب میں برابر کی جائے گی۔ تو اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ وہ تقوی اختیار کریں اور آپس میں صلح رکھیں، اصلاح رکھیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، اور تمہیں کرنی چاہیے کہ تم اہل ایمان میں سے ہو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اسے اختیار کرو۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر آپس کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اور پھر یہی بات ہوئی کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو فرما دیا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ میں اس کو کیسے تقسیم کروں، تو سب نے اس کو بصدق دل قبول کر لیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ باہمی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد کسے کہا گیا ہے؟ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی اس طرح کی کوئی چیز صورتحال پیدا نہ ہو کہ آپس میں کوئی مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آپس میں جھگڑے کی اور نزاع کی کیفیت پیدا ہو جائے۔
تو اللہ نے ان کے دلوں کی اصلاح کے لیے، باہمی تعلقات کی خوشگواری کے لیے فرمایا کہ مرکزی نقطہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ جب اس چیز کو اختیار کیا جائے گا تو بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپس کے جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ بھی محبت کے اندر بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اہل تقوی کو یہ تدبیر بتائی گئی کہ وہ اصلحوا ذات بینکم، تقوی کے ذریعے سے آپس کے تعلقات کی اصلاح کریں۔ اور مزید آگے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایمان کا تقاضا جب اس کو اختیار کیا جائے گا تو نتیجہ اس کا تقوی ہوگا، اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں گی تو آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور دشمنی کی جگہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔